آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خدا ہم اپنے خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم اپنی ضرورتوں کو اور اپنی خواہشات کو ایک ہی ڈگر میں لے کر تو خدا کے سامنے آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے دوسری تلاوت میں دیکھا کہ جسم کی جو رغبتیں ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ضرورت ہے اور جو خواہش ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور جب ہم خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو پھر خدا کس طرح سے بیہیو کرتا ہے یا خدا کو کیسا لگتا ہے، اور جب ہم اپنی ضرورتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر خدا کو کس طرح سے۔ اب ذرا غور کریں کہ ضرورت ہے کیا۔ ضرورت وہ تمام کی تمام اشیاء ہیں جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ناگزیر، یعنی کہ ان کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ جی نہیں سکتے، آپ زندگی گزار نہیں سکتے ہیں، اور آپ کے بدن کے لیے وہ تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ تو وہ سب کچھ جو آپ کے لیے بہت ناگزیر ہے انہیں ہم کہتے ہیں ضرورت، اور جن کے بغیر گزارا ہو سکے لیکن آپ اپنی تسکین کے لیے ان اشیاء کو اپنی زندگی میں رکھیں، وہ آپ کی خواہشات ہیں۔ جیسے کہ یسوع مسیح جو ضرورت کے حوالے سے بات ہے، یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑے۔ اب یہ جو کپڑے ہیں، یہ لباس جو ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ ضرورت۔ پانی ہماری ضرورت ہے، روٹی ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری ضروریات ہیں، یعنی کہ ان کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ کھانا کھائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، پانی پیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور کپڑوں کے بغیر ہم ایک اچھی لائف نہیں گزار سکتے۔ لوگ ہمارے بڑھنا پن کو دیکھیں۔ تو اب کیا ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ کپڑا چونکہ میری ضرورت ہے تو کپڑے میری ضرورت ہے، برانڈ کے کپڑے میری ضرورت نہیں۔ اب میں اگر بہت بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے چونکہ اس لیے میں پہنتا ہوں، تو میں اصل میں اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہا ہوں لیکن دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں یہ خواہش کو ضرورت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کروں۔ جیسے گاڑی میری ضرورت ہو سکتی ہے لیکن مہنگی گاڑی میری ضرورت نہیں، لیکن میں مہنگی گاڑی کو اپنی ضرورت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کروں گا، حالانکہ وہ میری کیا ہے؟ خواہش ہے، ضرورت نہیں۔ ضروریات الگ ہوتی ہیں اور خواہشات ہمیشہ الگ ہوتی ہیں، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو کبھی بھی خدا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ جو ظاہر کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی ضروریات ہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم تو کبھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسے کہ بلعام ہے، آپ جانتے ہیں کہ بلعام کو بلک نے بلایا تھا، اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ اسرائیلیوں پر کیا کرے؟ لعنت کرے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ اتنے زیادہ ہیں تو یہ میری قوم کو، میرے علاقے کو، میرے ملک کو کیا کر جائیں گے؟ چٹ کر جائیں گے۔ اب جو بلعام ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں صرف اپنی ضروریات کی حد تک کام کرتا ہوں، میں صرف اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، لیکن اندر وہ اپنی خواہش ہی کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ خواہشات
نظر نہیں آتی. جو آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے وہ جب تک عملی جامہ نہیں پہن لیتی تب تک وہ نظر نہیں آتی ہے. تو اس وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی. وہ یہ کہہ رہا اسے کہ چاہے آپ میرے گھر کو چاندی سے بھر دیں تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا. یہ کہ میں خدا کے حکم سے تجاوز نہیں. جو کچھ خدا مجھے کہے گا میں صرف وہی کروں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. لیکن اندر ایک خواہش جاگی ہوئی ہے, اور خواہش کیا ہے کہ میں ایک حاکم بن جاؤں, مجھے ایک بڑا عہدہ دیا جائے اور میرے پاس بہت سے پیسے. جس طرح سے کہ مجھے کہا گیا ہے اسی طرح سے میرے ساتھ ہو جائے. اندر خواہش ہے. زبان پہ جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ میں صرف اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں, لیکن خدا جو کہ دلوں اور دلوں کا جانچنے والا ہے, اس لیے وہ اس کی بات کو جانتا ہے. اور تبھی جب بلعام جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں خدا کا فرشتہ اسے مارتا ہے, کیونکہ خدا یہ جانتا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا تو چاہتا ہے, لیکن مجھے بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے بعد میں جب وہ ترغیب دیتا ہے بلاق کے سارے وہ لوگوں کو. اسے یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جو اسرائیلی ہیں ان کے پاس اپنی جو خواتین ہیں انہیں بھیجیں اور وہ انہیں اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کریں گی, یوں یہ قوم کیا ہو جائے گی, گرم ہو جائے گی. یعنی کہ یہ بلعام جو ہے آخر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس بات تک پہنچ جاتا ہے جو خدا پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ حقیقت میں تو میرے ساتھ نہیں ہے, حقیقت میں تو یہ دولت کا پجاری ہے, حقیقت میں تو یہ پیسے چاہتا ہے, لیکن اس کی زبان پر جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسے کسی کوئی بھی اس سے مطلب نہیں. یعنی کہ یہ اپنی ضرورتوں کو سامنے پیش کرتا ہے, لیکن حقیقی معنوں میں یہ اپنی خواہشات ہی کی ہے. آج بھی بہت سے لوگ اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی. پیش ضرورتوں کا کرتے ہیں لیکن پیروی خواہشات کی کرتے ہیں. جیسے کہ بتایا یہ جاتا ہے یا کہا یہ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام ہماری ضرورت میں شامل ہے. جیسے کہ میں ہوں, کوئی بھی خادم ہے, اب اس کی بیوی جو ہے اس کی ضرورت صرف اور صرف کپڑے ہیں. اب اس کی ضرورت بیوٹی پارلر نہیں ہے, لیکن اگر بیوی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر مذبح پر آتی ہے یا عبادت میں شامل ہوتی ہے تو یہ ضرورت نہیں ہے, یہ کیا ہے, خواہش. اب وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی ہے, ضرورتوں کے پیچھے نہیں. ایسے ہی اگر کوئی خادم ہے وہ کوئی برانڈ کا سوٹ پہن کر سامنے آتا ہے تو وہ ایک اچھا صاف ستھرا سوٹ بھی پہن کے آ سکتا ہے, لیکن اب وہ مہنگا سوٹ اگر پہن کے آتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں, اب اس کی کیا ہے, خواہش ہے. اب وہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو لوگوں سے پورا کروا رہا ہے. لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ کسی کی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی گناہگار ہیں جتنا وہ گناہگار ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے. مثال کے طور پر حضرت یوسف جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو وہاں سے مدیانی گزرتے ہیں اور مدیانی ان کو اس کنویں سے نکالتے ہیں, اور کنویں سے نکالنے کے بعد وہ انہیں اسماعیلیوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. اور اسماعیلی
حضرت یوسف کو مصر کے ایک حاکم پوتیفر کے ہاتھوں پیش کیا۔ اب حضرت یوسف کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ پوتیفر کے، اور وہاں پہ وہ رہنے لگ جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہ جو حاکم ہے حضرت یوسف کی وجہ سے بہت برکت حاصل، بہت زیادہ برکت حاصل کرتا ہے وہ حاکم، اور حضرت یوسف کا وہاں پہ ہونا اس کے لیے بہت برکت کا سبب ٹھہرتا ہے۔ اور وہ روٹی لکھا ہے خدا کے کلام میں، کھانا کھانے کے علاوہ، وہ روٹی جو وہ کھا رہا تھا اس کے علاوہ سارا انتظام حضرت یوسف کے وہ حوالے کر بے فکر۔ لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ حضرت یوسف کو پسند کرنے لگتی ہے اور چاہتی ہے کہ حضرت یوسف اس کی خواہش کو کیا کریں؟ پورا۔ لیکن حضرت یوسف اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو وہ اتنے ہی گناہگار ٹھہرتے ہیں جتنی وہ گناہگار ہے جو اپنی خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو آپ اتنے ہی گناہگار ہو جاتے ہیں جتنا وہ گناہگار ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے۔ اگر آپ مجھے بھی پیسے دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پیسے کا استعمال کرتا ہے تو آپ کو قطعی مجھے پیسے دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ آپ کے پیسے ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہے بلکہ آپ کے پیسے میری خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے پیسوں سے برانڈڈ چیزیں خریدتا ہوں، میں آپ کے پیسوں سے بڑی گاڑی خریدتا ہوں، میں آپ کے پیسوں سے بڑی بڑی چیزیں لیتا ہوں، تو ہوا کیا کہ میں آپ کے پیسے سے چونکہ اپنی خواہشات پوری کر رہا ہوں تو آپ بھی اتنے ہی گناہگار ہیں جتنا میں گناہگار ہوں، کیونکہ آپ مجھے پیسے دیتے ہی نہیں۔ جب میں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ان پیسوں کا استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور ہمارے پیسوں سے کرتا ہے، تو آپ کبھی مجھے پیسے نہ دیں کیونکہ آپ میرے گناہ میں اتنے ہی شامل ہو جائیں گے اور آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے جو کچھ مجھے دیا وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور نظر آنے کے باوجود بھی آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خدا کو دے رہے ہیں، لیکن خدا کو دینے کے لیے بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس خاطر کو دے رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پیسے کا، آپ اپنی انرجی کا، آپ اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں۔ وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کا وقت ضائع ہونا چاہیے، بہت قیمتی ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے عبادت نہیں کر سکتے ہیں جو شخص حقیقی معنوں میں خدا کی صحیح طور پر پیروی نہیں کرتا، جو آپ کو سیدھی راہ پر لگانے کے قابل ہی نہیں، جو آپ کو سچی باتیں نہیں بتاتا بلکہ وہ باتیں بتاتا ہے جس سے اس کی ترقی ہو۔ یعنی کہ میں آپ کو صرف وہ باتیں بتاؤں جن سے میری ترقی ہو، میں امیر ہو جاؤں، تو آپ کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اسی خاطر کی طرف جانا ہے جو آپ کو ترقی کی راہ پر لے کے جا رہا ہے، جو آپ کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، وہ اپنی ترقی کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے نہیں، خود امیر ہونے کے لیے نہیں سوچتا۔ لیکن موسٹلی ہم ایسے خاتموں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں جو خود امیر ہونے کے متعلق سوچتے ہیں، آگے بڑھنے کے متعلق، اور آپ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں سوچتے، یا آپ کا کوئی بھی بھلا ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ سب صرف کلیسیا کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ کلیسیا کی حد تک ہے کہ ضرورتوں کے متعلق سوچنا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، بیٹا جوانی کی خواہشوں سے بات۔ یہ صرف کلیسیا کے لیے نہیں ہے، یہ تمام کے تمام کے لیے، چاہے آپ خادم ہیں چاہے آپ کلیسیا، آپ کو
اپنی ضروریات کے حوالے سے تو خداوند اپنے خدا کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، یعنی کہ لیکن خواہشات کی پیروی کے حوالے سے نہیں، کیونکہ خواہشات مار دیتی ہیں۔ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی 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 بھی خوش نہیں رہ سکتا اپنی زندگی میں، اس لیے کیونکہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہشات کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ تبھی یسوع مسیح کہتے ہیں نا کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لحاظ سے کام نہیں کرتے، ضرورت کے تحت کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ خواہش پوری کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ہم بھی کئی دفعہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جو ہم ساری زندگی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، اور جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے پیچھے ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا، کیونکہ ضرورت تھوڑی ہوتی ہے اور خواہش بہت، وہ کبھی بھی ہماری پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ میری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے۔ میری ضرورت یہ نہیں ہے کہ میں کسی بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا کھاؤں، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ میری خواہش ہے۔ میری ضرورت سمپل پانی ہے، میری ضرورت کوئی پیپسی یا کوکو کولا یا ایسی چیزیں نہیں ہیں، وہ میری خواہش ہے۔ لیکن میری ضرورت کیا ہے؟ سمپل پانی، سادہ پانی میری ضرورت، کیونکہ وہ میری باڈی کے لیے درکار ہے۔ تو اگر میں اپنی ضروریات ہی کو پورا کرنے کے متعلق سوچوں گا تو خدا مجھے وہ کچھ بھی دے گا جو میں نہیں چاہ رہا یا جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگوں گا تو میں اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا، کئی بار، کیونکہ میرا دھیان میری خواہشات پہ ہے، میرا دھیان میری خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور جب میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سوچوں گا تو یقینی طور پر پھر میں خدا کا برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے نکاح ضرورت ہے اور زنا خواہش ہے۔ زنا آپ کو دوزخ میں لے کے جاتا ہے، لیکن نکاح آپ کو خداوند میں باندھتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف ضرورت ہے اور ایک طرف خواہش ہے۔ خواہشات آپ کو مارتی ہیں اور ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو زندہ رکھتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کو خداوند خدا کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ میں نے آج یہ سوچنا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، میری ضروریات ہیں کیا زندگی میں، اور میری خواہشات زندگی میں کیا ہیں۔ کیا میں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہی جسم کو استعمال کرتا ہوں، یا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کا استعمال کرتا ہوں۔ جسم کا استعمال صرف ضرورت کے حد تک ہونا چاہیے، اور خواہشات جو ہیں وہ صرف خداوند خدا کو پانے کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی کہ خواہش روحانی ہونی چاہیے کہ میں خداوند اپنے خدا میں زیادہ سے زیادہ قائم ہو سکوں۔ اسے جتنا مرضی آپ بنا سکتے ہیں، اور اسے کیسے بنائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو بناتے ہوئے، جن کے دعا میں ٹھہر کر، بائبل پڑھ کر، اس کا علم حاصل کر کے، یہ تمام چیزیں کر کے ہم اپنی روح کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہم اپنی جسم کی خواہشات کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، اور انہیں کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پوری کی پوری زندگی فضول گزر جاتی ہے۔ اس لیے فضول گزر جاتی ہے کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اپنے جسم کی خواہشات، جو جسم ہمارے اندر مختلف طرح کی رغبتیں خواہشات ڈالتا ہے، وہ ہم تمام کی تمام پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک چھوٹے گھر میں رہ سکتا ہوں، لیکن میں کہوں جی میں نے تو 2 کنال کے گھر میں رہا، اب وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ میری خواہش، اور میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی برائیاں کروں گا، تاکہ میں اتنے پیسے
جمع کر لوں کہ میں اپنی خواہش کو. تو خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیشہ انسان برائیوں میں گرتا ہے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنا، صرف ضرورت کو پورا کرنا. اور جب آپ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو یقین کیجئے خداوند آپ کا خدا آپ سے خوش ہوتا ہے. اور جب آپ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو پھر نہ آپ خود کو خوش کر پاتے ہیں اور نہ ہی خدا خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی اور خدا کے قریب آپ کبھی جانا. تو جب آپ ضروریات کا صرف متعلق سوچیں گے تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور خدا بھی خوش ہوتا ہے. یعنی کہ خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی رہے گا اور آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں آپ کو میسر ہیں. اس لیے آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں. میں خواہشات کی پیروی کرتا ہوں یا اپنی ضروریات کی پیروی کرتا ہوں. کیا میں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سارا ٹائم محنت کرتا ہوں یا صرف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں؟ اگر تو میں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں تو میری محنت رائے گا ہے، کیونکہ خواہشات کبھی پوری ہو نہیں سکتی. اور اگر میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہوں تو خدا میری ضروریات کو پورا کرتا ہے. وہ مجھے مہیا کرتا ہے. وہ کبھی مجھے بھوکا نہیں سونے دے گا، وہ مجھے کبھی پیاسا نہیں کرنے دے گا، وہ مجھے کبھی ننگا نہیں رہنے دے گا، وہ مجھے کبھی بیمار نہیں رہنے دے گا، وہ کبھی مجھے تنگی میں نہیں رہنے دے گا، وہ مجھے کبھی تکلیف میں نہیں رہنے، وہ مجھے کبھی بھی مصیبت میں نہیں رہنے دے گا. کیونکہ میرا جو آبجیکٹو ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا خیال ہے، جو میرا تصور ہے، جو میری چاہت ہے، وہ صرف یہ ہے کہ میں خدا سے صرف اپنی ضروریات کے حوالے سے بات کر دوں. تبھی یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، یعنی کہ ضرورت کی حد تک خدا ہم سے کہتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ جو مانگتے ہیں وہ صرف ضرورت ہے. اس سے آگے اگر آپ مانگیں گے تو وہ پھر بڑھتا ہی جائے گا، وہ بڑھتا ہی جائے گا، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ غور کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہو تو آپ سوچیں گے 2 ہو جائیں، پھر آپ سوچیں گے 3 ہو جائیں. ایک گھر ہو تو آپ سوچیں گے 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں. یعنی کہ وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا سلسلہ، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہو، گاڑی بھی ہو، سارا کچھ ہو، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہیلی کاپٹر بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ میرے تو بحری جہاز بھی ہونا چاہیے جو چلتے ہوں، میرے پاس جہاز بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ بھی ہو جائے تو پھر اور خواہشات آگے بڑھتی ہیں، یعنی کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم خدا سے اپنی ضروریات کے حوالے سے بات کریں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے پر فوکس کریں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر فوکس نہ کریں. کیونکہ جب بھی آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر فوکس کریں گے آپ ضرور گناہ کی طرف بڑھیں گے اور آپ کی زندگی میں گناہ ہمیشہ قائم رہے گا اور آپ اس میں بڑھ کر خدا سے دور چلے جائیں گے. اور آج کا یہ دور ہے جس میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا سے اس کی بات کو صحیح طور پر حاصل کر سکیں. آپ اس کو چکائیں گے تو اپنی بات کو محسوس کریں گے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کی بات کو ضرور چکا ہے اپنی